السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے کچھ دن پہلے کسی بہن نے حق مہر کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کنہوں نے پوچھا تھا، لیکن بہرحال ان کی اطلاع کے لیے، ان کی انفارمیشن کے لیے اور تمام گروپ کی بہنوں کے لیے ایک بار پھر یہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ اس میں یاد رکھیں کہ مہر ادا کرنا یہ واجب ہے، خواہ لوہے کی انگوٹھی یا قرآن سکھانا کیوں نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب بیٹیوں اور بیویوں کو حق مہر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے کچھ دو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری حتمی ذرا کہاں ہے؟ اور یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے 1865۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ذرا بھی پاس ہو تو وہ بھی حق مہر ہو سکتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خواہش مند ایک شخص سے کہا جاؤ تلاش کر کے لاؤ، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قرآن کی ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں اس عورت کا مالک یعنی شوہر بنا دیا۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے تمہاری اس قرآن کی ان صورتوں کے بدلے شادی کر دی جو تمہیں یاد ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث 5087 ہے اور 5130 ہے اور کتاب النکاح میں ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر بنا دیا تھا، اور اس کی بھی دلیل صحیح بخاری میں 5086 حدیث کے تحت۔ تو یہ حق مہر کے مسائل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ موٹے موٹے مسائل آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مہر 12 اوقیہ یعنی 480 درہم اور نصف اوقی یعنی 20 درہم تھا۔ اس طرح یہ کل 500 درہم ہوئے۔ اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث 1426 میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بطور حق مہر دیا تھا اپنی شادی کے وقت۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے 2 درہم حق مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حق مہر کو بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حق مہر کو بہت زیادہ بڑھانا یہ مکروہ بھی ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جسے ادا کرنا انتہائی آسان ہو، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1859۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے دریافت کیا کہ تو نے کتنا حق مہر ادا کر کے شادی کی ہے؟ تو اس نے کہا 4 اوقیہ یعنی 160 درہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوالیہ انداز میں کہا 4 اوقیہ تو نے مہر دیا ہے؟ گویا تم اس پہاڑ کے دامن سے چاندی کو ریتتے ہو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو تمہیں دیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث 1424 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورتوں کا مہر بہت زیادہ قیمتی مت کرو، کیونکہ یہ اگر دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں تقوی کا باعث ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تم میں سب سے زیادہ حق مستحق ہوتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حق مہر بہت زیادہ قیمتی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مرد سے ادا ہی نہ ہو سکے، جیسا آج کل ٹرینڈ بھی ہے کہ اتنا رکھو کہ اس کی نیت میں بھی طلاق اور سوچ میں بھی طلاق کا لفظ نہ آئے، ایسی خام خواہ سے بات بنائی ہوئی۔ لیکن دیر از اے بگ بٹ، ایک لیکن بھی اس میں آ گئی، اور لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی حق مہر زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی گن پوائنٹ پہ اس کو نہیں کہا کہ تم نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کی دلیل ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ملتی ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ جو تھا اس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم حق مہر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول بھی فرمایا، اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث 1853 ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں الحمدللہ۔